نیا لباس پہننا، شریعت محمدی میں دین اسلام میں کپڑے بدلتے وقت ہے ایک دعا۔ ایک ہے شیشہ دیکھا، آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھتے وقت شریعت محمدی میں دین اسلام میں ہے ایک دعا۔ ایک ہے ابھی بیان ہو رہا، شاہ کاظمی کی گفتگو ہو رہی، محفل کا جب اختتام ہوگا، تقریر ختم ہوگی، آخر میں ہوگی بولو، اسی لیے آپ بیٹھے ہو، بولو آخر میں، اور گھر جاؤ گے، گھر جا کے جب آپ سونے لگو گے، حاجی قادر بخش صاحب سوتے وقت بھی شریعت میں ایک ہے اور حاجی اللہ بخش صاحب جب جاگو گے تو جاگتے ہی شریعت محمدی میں ہے۔ حاجی عبدالکریم صاحب واش روم میں، باتھ روم میں، ٹائلٹ میں، رفع حاجت کے لیے جاتے ہو، جاتے وقت ہے، قضاء حاجت سے واپس آتے ہو تو واپس آتے وقت ہے۔ میری بیٹیاں یاد رکھنا، کچھ کہہ رہا ہوں میری بچیاں، سوتے وقت کی دعا، جاگتے وقت کی دعا، کاش کے بیٹیاں اپنے بچوں کے لیے دعا کروائیں۔ بچہ سلانے لگو میری بیٹی، بچے کو سونے کی دعا پڑھواؤ، بچہ جاگے اسے جاگنے کی دعا پڑھواؤ، بچہ لباس بدلے کپڑے بدلنے کی دعا پڑھواؤ، بچہ باتھ روم میں جا رہا دعا پڑھواؤ، آ رہا دعا پڑھواؤ، شیشہ دیکھ رہے دعا پڑھواؤ۔ اللہ گواہ ایمان والو، مسجد میں آتے ہو تو داخل ہونے وقت ہے دعا، جاتے ہو تو جاتے وقت ہے دعا۔ کیوں بھی دعا ہے کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ آپ کو کون سکھائے گا؟ مدرسہ کون سکھائے گا؟ مفتی عزیر سے آپ پوچھو گے، چونکہ میں سارا بیان تو میں مکمل نہیں کر سکتا، آپ مفتی عزیر سے پوچھو گے بابا کپڑے بدلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، واش روم جانے آنے کی دعا، سفر کو جا رہے شہر چھوڑنے کی دعا، واپس خیریت سے پہنچے شہر میں داخل ہونے کی دعا، سنو یہ ساری دعا 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 اللہ گواہ، بندے کا اللہ سے جو تعلق ہے اس تعلق کا نام ہے دعا۔ اور جب میری بیٹیاں دکھیا ہے پریشان ہے، بابیا وہ میرے دھیاں سارے دکھڑیاں کا حل ہی میں دعا، ساری پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ دعا۔ ایک جملہ میں مکمل کر رہا ہوں اور میں اگلے جملے میں 2-3 منٹ انشاءاللہ بولنے جا رہا ہوں۔ مومن کا سرمایہ ہے دعا۔ آج باتیں کرو، دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دارالسلام مدرسے میں بچیاں بھیجو، ہر موقع کی دعا یاد کریں، بچہ بھیجو ہر موقع کی دعا یاد کریں۔ سفید داڑھی والے بابے شرماؤ نہ، مولانا کلیم اللہ صاحب کو صبح کہو شاہ کاظمی دعا دعا کہہ گیا، مجھے یہ دعا یاد کراؤ، وہ دعا یاد کراؤ۔ جب دعا پڑھتے ہو ادھر دعا ادھر جواب دعا، تم دعا پڑھو اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ایک تحفہ ہے دعا، ایک تحفہ ہے دعا، اور آخر میں دے رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو، یہ بیان میرا بیٹیوں کے لیے تھا، ایک بیان کا تحفہ ہدیہ، ایک سمپل نمونہ دے رہا ہوں، سنو میری بچیاں۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ایک بی بی کا حیا، سارے بولے نا بی بی کا حیا، بی بی کے چلنے میں حیا، بولنے میں، ہم بولو میری بچیوں تک پیغام پہنچے، میری بچیاں بھی پردے میں بولیں،
بولنے میں، نظروں میں، رفتار میں، اور اگر غور کرو تو کون؟ لباس میں، لباس میں، لباس میں اتنا باریک کپڑا پہننا کہ عضو کی نمائش ہو، اتنا پتلا لباس کے سر کے بال نظر آئے اور بازو نظر آئے، بے پرد عورت جو پھر رہی ہے، باریک لباس پہنتی ہے، بے حیائی عریانی فحاشی پھیلا رہی ہے، باریک لباس میں اعضاء کی نمائش کرتی، بازاروں میں جو پھرتی ہے، اس عورت پہ خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹاٹا کر والی، غیر مردانال گالی کر والی، دکانوں پہ چڑھنے والی، غیر مرد سے خوشگوار موڈ میں گپ شپ لاون والی، دکانہ دے کھاتے لکھواون والی، غیر مردانال فون دے کالا ملاون والی، ساری ساری رات پیکج لگا کے غیر مردوں سے باتیں کرنے والی، اس بے حیا عورت پر خدا کی لعنت، مصطفیٰ کی لعنت، جان کی لعنت۔ سرمایہ ہے حیا، لباس میں حیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیبیاں گھروں میں آباد رہو، بیبیاں گھروں میں شاد رہو، چار دیواری کی زینت بنو، چار دیواری کی رونق بنو۔ ایک ترجمہ میں کرتا ہوں، آباد رہو گھروں میں، شاد رہو گھروں میں، بستیاں رہو گھروں میں، خوش رہو گھروں میں۔ اللہ 3-4 مرلے کی حویلی، چھوٹا سا گھر، ساری زندگی کیا کروں؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں میں نماز پڑھتی، گھر جنت کا ماحول بن جائے، بولو سبحان اللہ۔ گھروں میں نماز پڑھتی رہو، تلاوت کرتی رہو، آباد رہو گھروں میں، نماز پڑھو گھروں میں، شاد رہو گھروں میں، تسبیحات کرو گھروں میں، ذکر اذکار کرو گھروں میں، قرآن پڑھتی رہو گھروں میں، گھروں میں رہتی وہ کام کرو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میری بچیاں قرآن سمجھو، گھر کی چار دیواری پابند ماحول میں وہ کام کرو جن کاموں پہ خدا بھی راضی ہو، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ بلکہ جاتے جاتے ایک تحفہ اور تو بیٹیوں کو سنو، گھر میں آرام کرو، پابند رہو، پردے میں رہو، میری بیٹی تیرے چہرے کو پردہ ہے، تیرے وجود کو پردہ ہے، بدن کو پردہ ہے، جسم کو پردہ ہے، جان کو پردہ ہے، رنگت کو پردہ ہے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک تیری جان کو پردہ ہے۔ ایک سید آیا قرآن سینے میں لایا، شاہ کاظمی قرآن پڑھ کے کہتے بیٹیاں تیری جان کو بھی پردہ ہے، تیری آواز کو بھی پردہ ہے، آواز کو بھی سارے بولو کہ بیٹیوں کو پیغام دے، آواز کو بھی۔ عمرے پہ جاتے ہو نا، 3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے عمرے پہ جا رہے، 10 لاکھ خرچ کر کے حج پہ جا رہے، حکم ہے شریعت محمدی ہے کہ مرد بلند آواز میں تلبیہ پڑھے۔ آج اسے بات پڑھے کر کے آئے پچھلے دنوں میں، لبیک اللہم لبیک، مسجد ابراہیم خلیل بولو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا
شریک لک کریم اللہ صاحب تلبیہ زور سے پڑھو حاجی قادر بخش صاحب تلبیہ زور سے پڑھو حاجی عبدالکریم تلبیہ زور سے پڑھو شاہ کاظمی تلبیہ زور سے پڑھو اللہ نے بیوی کو ساتھ لا رہا بیٹی کو ساتھ لا رہا بچی کو ساتھ لا رہا بیوی کو ساتھ لا رہا خبردار مرد زور سے تلبیہ پڑھے عورت آہستہ پڑھے دھیمی آواز میں پڑھے بستی میں پڑھے چھوٹی آواز میں پڑھے عورت تلبیہ میں آواز بلند نہ کرے عورت کی آواز کو عورت کی آواز کو شاہ کاظمی آیا کنگرج میں قرآن پڑھ رہا مستی میں قرآن پڑھ رہا موج میں قرآن پڑھ رہا جگہ جگہ لوگ کہتے ہیں شاہ جی قرآن پڑھو میں مستی میں پڑھوں کنگرج میں پڑھوں جہر صوت میں پڑھوں بلند آواز میں پڑھوں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان مرد موج میں قرآن پڑھے مرد صوت میں قرآن پڑھے مرد کنگرج میں قرآن پڑھے اور غیب سے نزائی خبردار قرآن بھی آہستہ 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 پڑھے آواز بلند نہ ہو عورت کی آواز کو عورت کی آواز کو مفتیہ سے مطلب آپ نے مطلب ہوئے تبلیغ کر رہا عورت کی آواز کو پردہ اور سنا عورت کے نام کو بھی اور نام کو بھی یہ ہماری بچیاں جب پڑھے گی نا 2 سالہ بلا ساتھ جائے نادرہ پھر ہم تقسیم اسناد پہ انعامات پہ ہم کہیں گے بنت فلاں اخت فلاں اہلیہ فلاں ام فلاں فلاں کی اماں ہے فلاں کی بہن ہے فلاں کی بیوی ہے فلاں کی بیوی ہے لیکن عورت کا نام نہ لیں گے اس لیے کہ عورت کے نام کو پورے قرآن میں سوائے بیوی مریم کے اس میں بڑی حکمتیں ہیں کبھی میں ہجرت حبشہ سناؤں گا سورہ مریم سناؤں گا انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہے بی بی مریم کا نام لیا اور مزے میں لیا اس کے علاوہ پورے قرآن میں کسی بیوی کا اللہ نے نام نہ لیا اس لیے کہ عورت کے نام کو بھی چہرے کو پردہ سر کے بالوں کو پردہ جسم کو پردہ آواز کو پردہ عورت کے نام کو بھی جڑا زیور پاوے جھانجریاں پاوے پرانا زمانہ جس میں جھنکار ہو زیور کی جھنکار ہو گھنگرج ہو آواز ہو وہ زیور بھی اتنا ہو کہ اس کی آواز گھر میں رہے بازار میں چلے عورت کے زیور کی آواز جھنکار جھنکار اگر باہر غیر مرد تک پہنچ جائے عورت گناہگار ہے اس لیے کہ اس کے زیور کی آواز کو بھی اللہ یہ ماحول ہمیں کہاں ملے گا مدد سے آخری اللہ لے گا 3 رمضان میری بچیاں بولے کتنی رمضان 3 رمضان بی بی بطول زہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا لمحہ زندگی کے آخری سانس ادھر دیکھنا میں نظر میں پڑھ دکھا رہا ہوں میری بچیاں سنو علی شیر خدا کو بلایا بی بی زہرا روزے کے عالم میں
قرآن پڑھتی پڑھتی اچانک علی کو بلایا، سامنے بٹھایا، نظروں میں نظریں ملا کے فرمایا علی اس چہرے کو صرف میرے بابا محمد مصطفیٰ نے دیکھا۔ اللہ پہنچا جی مرکز میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس تصور میں پہنچ جاؤ۔ سنو، علی زہرا پیدا ہوئی میں جنیاں پھلیاں، میں فاطمہ جب سے پیدا ہوئی، اس چہرے پہ صرف میرے بابا محمد مصطفیٰ کی نگاہ پڑی ہے، حتیٰ کہ میں جوان ہوئی۔ جب جوان ہوئی نکاح آپ سے میرے بابا نے کیا، اس دن سے اس دن تک اس چہرے پہ صرف علی المرتضیٰ کی نگاہ پڑی ہے۔ محمد مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ کے سوا اس چہرے پہ کسی کی نگاہ نہ پڑی ہے۔ اور سنو، محمد مصطفیٰ علی المرتضیٰ کے سوا کسی نے یہ چہرہ نہیں دیکھا، اور ان دو کے سوا ان آنکھوں نے آج تک کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ کیا کہنا میرے جملوں کے غور کریں؟ اس چہرے کو، ان آنکھوں پہ محمد مصطفیٰ علی المرتضیٰ کے سوا کسی مرد کی نگاہ اس چہرے پہ نہ پڑی، اور ان آنکھوں نے ان دو کے سوا کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ زہرا کی آخری خواہش ہے کہ رات کے اندھیروں میں مجھے دفنا دینا، تاکہ محمد کی بیٹی کی کفن کی چادر پہ بھی غیر مردوں کی نگاہیں نہ پڑیں۔ یہ ہے حیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک پرانے جڑے بزرگ بیٹھے لکڑی اتو گھما پھما کے تے امیت تابوت تے اتے گول لکڑی دے کے ای کفن دی چادر دیتی ویندی ہے کہ وہ چھڑیاں یا لکڑیاں ہوندے گولائی وچ عورت دے جسم دی آیت نظر نہیں آتی۔ اس کی ابتدا بطول زہرا سے۔ نہیں سمجھے؟ ای گول گھما کے کفن دی چادر کی گولائی اچھے دیکھلی کہ جسم سی آیت قبض و قامت عورت دے جسم دے آزاد کفن دی چادر دے کتے بھی نظر نہ آمیں۔ اے حیاء دا سبق بی بی زہرا میں۔ اور میری بچیاں سنو، اللہ گواہ کر کے جب میں زہرا بطول بیان کرتا ہوں میرے دل پہ کیفیت آئی ہے۔ ایک حدیث سنا، میں دعا کراؤں۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے دن ایک اعلان ہوگا، او انبیاء اولیاء صوفیاء، محشر کے دن حاضرین نظریں جھکا لو، نظریں جھکا لو، نظریں جھکا لو، زہرا بطول کا گزر ہو رہا، محمد مصطفیٰ دی بیٹی گزر دی گئی ہے۔ سارا مجمع آج میرے ساتھ وعدہ کرے، بیٹیاں میرے ساتھ وعدہ کرے کہ پردہ اور حیا کو نہ اپنائیں گی انشاءاللہ، ساری زندگی حیا کا علم بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک دعا، ایک حیا، وہ باتیں ایک سید فقیر لایا، اور پھر آخر وہی جملے سمیٹتا ہوں جیسے میں نے آغاز کیا تھا کہ دعا کا درس
اور حیا کا سبق ہمیں کہاں سے ملے گا؟ مدرسے سے ملے گا۔ مدرسہ آباد رکھو گے، محلے میں پردہ ہوگا، محلے میں شرم حیا غیرت کی زندگی ہوگی۔ مدرسہ آباد رکھو گے تو آگے رنگ ملیں گے۔ مسجد آباد کرو گے، سارے بولو مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھو، گھر کس کا؟ گھر کس کا؟ اچھا میں دعا کر رہا ہوں ماشاءاللہ، چونکہ ایک سید فقیر ہے اور مسافر ہے، میری دعا قبول ہے، مسافر کی دعا قبول ہے انشاءاللہ۔ سارے بولو یہ گھر کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ آدھن گھر رب دا، حصہ سب دا۔ میں یہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے پریشان ہو کے انتظامیہ مسجد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسجد کے سارے نظام کو سولر سسٹم پہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ بتوفیق اللہ تعالی۔ آج کل سولر پلیٹ کچھ سستی ہو چکی ہے، 20,000 کے قریب سولر پلیٹ پہنچی ہے۔ الاول فالاول، پہلا کون ہے؟ 10 بندے خوش نصیب ایسے اٹھے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اسی مسجد کے سولر نظام میں اللہ کا گھر روشن کرو گے، اللہ آپ کے والدین اماں ابا کی قبر کو روشن کر دے گا۔ نقد و نقد سودا ہے، کوئی 2 پلیٹ والا، کوئی 1 پلیٹ والا۔ پہلا ساتھی کون اٹھتا ہے جو کہے شاہ کاظمی تمہیں قرآن سنا ہے، دعا حیا کا درس دیا؟ میں پہلا فرد ہوں جو اللہ کے گھر میں سولر پلیٹ 2 یا 1 لے کے دوں گا۔ نعرہ تکبیر! 1 پلیٹ۔ حاجی صاحب نام بتائیں جیسے حاجی صاحب کی 1 پلیٹ ماشاءاللہ۔ حاجی قادر بخش صاحب 2 پلیٹ، جزاک اللہ، 3 ہو گئی۔ اور بولیں میں جلدی کریں، جزاکم اللہ۔ مسجد کے لیے گھر رب دا، حصہ سب دا۔ بھی اب کیمرہ بند کریں، میری تقریر ریکارڈ ہو گئی ہے، شاباش۔ سنا بھائی جتن حاجی صاحب ماشاءاللہ، ایک آپ نے کہا ہے سارا حاجی اللہ بخش صاحب، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں حاجی صاحب کی بیٹیوں کا، بہو کا، بیویوں کا جنہوں نے میرا اکرام کیا۔ میں آیا، کھانا کھایا، آرام کیا۔ اللہ ان کے گھر کو آباد کرے، اس میرے مدنی بیٹے کو، محمد یوسف کو، ان کی اولادوں کو اللہ نیک بنائے، وفادار بنائے، دین کا خادم بنائے۔ جی بابا حاجی اللہ بخش صاحب 1 پلیٹ، 4 کا انتظام ہوا، 5واں بندہ بھی اسی مسجد کے لیے سولر پلیٹ میں 1 پلیٹ والے 6 بندے، جزاک اللہ۔ پورے مجمع میں مسجد کے لیے سولر نظام 1 پلیٹ، جزاکم اللہ۔ نمازی اہل محلہ شاباش، ہمت کرو۔ یہ تو وہ دوست آئے، میں نہ بھی آتا تو یہ انفرادی ملاقات میں لکھواتے۔ میری بیٹیوں میں بھی کوئی بی بی صاحب حیثیت ہے تو وہاں سے نام بھجوائے میرے پاس، جزاک اللہ۔ 1 سولر پلیٹ مسجد کے لیے، جو آپ دیگیں پکواتے ہو بابا کے اصالِ ثواب، اماں کے اصالِ ثواب، اس سے کئی گنا ثواب زیادہ پہنچے گا جب مسجد روشن ہوگی۔ اللہ آپ کے بابا اماں کی قبر کو نور سے بھر دیں گے۔ جی بھئی پورے مجمع میں 6 بندے، کون ہے دوست جو 1 سولر پلیٹ مسجد کے لیے؟ اللہ سے سودا کرو، اللہ آپ کے رزق میں برکت دیں، ایمان شان میں برکت دیں، جزاکم اللہ بھائی۔ کوئی ساتھی پورے مجمع میں 1 سولر پلیٹ کا وعدہ کرے انشاءاللہ بتوفیق اللہ تعالی۔ اچھا میری قریب جماعت بیٹھی ہے، جو 6 بندے ہمیں چاہیے، اگر 20,000 کی پلیٹ ہے تو 2 بندے مل کے کریں گے 10,000، شاباش۔ 2 بندے، آدھی پلیٹ کا وعدہ کون کرتا ہے؟ ہمت کرو بھی، بہت ساری رعایت میں نے کر دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دیں۔ پورے مجمع میں 10,000 والا دوست اٹھے اسی مسجد کے لیے۔ قصہ زمین برسر زمین، بابا جو رزق ملا ہے وہ کس نے دیا؟ بابا جو مال جیب میں ہے کس نے دیا ہے؟ تجارت، دکان، صنعت، بزنس، سب کا مالک کون ہے؟ سانسوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ رزق میں برکت دیں۔ پورے مجمع میں 6 بندے، 10,000 والے، غریب دوست بیٹھے ہو، 5,000 والے، نقد والے، ہمت کرو گے۔ آخر میں 1 منٹ جو آواز ہے، نہ میں چندہ کرنا والا دے، نہ چندہ ہو رہا ہے، یہ تو مسجد کی آواز لگا رہے، شاباش۔
پورے مجمع میں 5,000 10,000 2,000 نقد والے اٹھ کے مسجد کے لیے حصہ ملاؤ، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ خاموشی توڑ کے شاباش میرا بیٹا۔ بابا کتنا؟ 5,000۔ نام بتاؤ گے؟ عبداللہ۔ زبردست نام، حضور کے بابا کا نام عبداللہ، صدیق اکبر کا نام عبداللہ، پسندیدہ نام عبداللہ۔ عیسیٰ بن مریم تعارف کرایا انی عبداللہ، شاباش۔ عبداللہ بیٹے کا 5,000 اور 5,000 دوست اٹھے مسجد کے لیے، اسی مسجد کے نمازی قرب و جوار والے، شاباش، بسم اللہ۔ اچھا بھی میں نے آواز لگائی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بیٹا نقد 1,000 یا 500 دے رہا ہے، نقد والے دوست خدمت کرو، لا الہ الا اللہ۔ بھئی ذکر کے بعد جو دعا ہوتی ہے یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، آواز دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گرج ہے تھوڑی گرج، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ایک ضرب آئے بابا، رات ڈھل گئی اور تاریخ بدل گئی، اللہ کی رحمت قریب آ گئی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، اللہ 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 سارا مجمع ایک وعدہ کرے، حاضر حاضر ماشاءاللہ، میری بیٹیاں بھی پردے میں سن رہی ہیں، سارا مجمع ایک وعدہ کرے کہ اس مسجد کے سولر سسٹم میں حصہ ملائیں گے تنہائی میں۔ ماشاءاللہ حج صاحب فرماتے، حج صاحب کا حکم ہے، میرے ذہن میں نہیں آئی تھی بات، حج صاحب فرماتے بندے اٹھنے میں حرج کرتے ہیں، ایک فقیر اللہ کے گھر میں چکر لگا لے، جتنا سو جو آپ سے ہو سکتا، ماشاءاللہ حج صاحب گزارے، اللہ گھر رب دا حصہ سب دا۔ حج صاحب فرماتے ہیں مسجد کی خدمت کرو، کتنی توفیق ہو۔ لا الہ الا اللہ، دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان،
برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بتا رہے انتقال ہو گیا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے بھئی میں نے چونکہ دعا پر ایک بیان دیا ہے تو دعا کے کچھ آداب ہیں پہلا ادب ہے کہ دعا فقیر بن کے مانگنی چاہیے عاجزی انکساری میں مانگنی چاہیے کپڑا میسر ہے تو سر پہ کپڑا رکھ لے سر سے ننگے نہ بیٹھے دعا کے آداب میں ہے کپڑا میسر نہیں ہے تو ذرا فقیری کے روپ میں تھوڑا مانگنے کے روپ میں آ جائے فقیر بن کے عاجزی میں دعا کرنی ہے دعا کے آداب میں ایک شے ہے عاجزی دوسری شے ہے درود شریف تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف دعا میں ضرور پڑھنا ہے بھئی سارے دوست ایک نظر میری طرف دیکھیں جس کی آمدنی حلال ہے اس کی دعا قبول ہے جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا مردود ہے بولو اللہ سود سے توبہ شراب سے توبہ جوئے سے توبہ ماشاءاللہ سبحان اللہ شرمان مدینہ مدرسیہ کنار والوں کی موسیٰ شریف میں آج عمرہ کی ٹریننگ مفتی حبیب الرحمان صاحب 5 مئی کو مفتی حبیب الرحمان صاحب آج عمرہ کی ٹریننگ کرائیں گے انشاءاللہ 8 بجے گلشن محمدیہ کنار کالونی میں مزید اعلان قاری صاحب مفتی صاحب کر دیں کہ 5 مئی اگلا ہفتہ بن رہا ہے میں نے 4 مئی 3 مئی سندھ کا سفر لیا ہے جمعہ ہے پھر ہفتہ ہے 5 مئی میرا خیال ہے اتوار بن رہا ہے اتوار انشاءاللہ جی اتوار کو انشاءاللہ اگلا اتوار 10 دن بعد انشاءاللہ حج کی ٹریننگ ہوگی اللہ حج بھی نصیب فرمائے ٹریننگ میں بھی حاضری لگوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين یا اللہ حاضری قبول فرما تلاوت قرآن ٹوٹا پھوٹا بیان قبول اللہ اس مدرسہ دارالسلام کو اور ترقی نصیب فرما مفتی صاحب کو ان کے بابا کو ساری جماعت کو یا اللہ مدرسے کو اور چلانے ہمت کرنے میں یا اللہ ان کی مدد فرما دے اہل محلہ جو تعاون کر رہے سبھی کے رزق حلال میں برکت عطا فرما اللہ میری آج کی حاضری قبول فرما میری بچیاں میری بیٹیاں میری بیویاں پردہ دار دھیاں اللہ جو دعا مانگ رہی قبول فرما دلوں میں آرزو میں لے کے بیٹھی ہے قبول فرما من کی مرادیں پوری فرما دکھڑے دور فرما مقدر سوار دے نصیب جگہ دے میری بچیاں گھر میں جو دکھیاں ہیں انہیں سکون نصیب فرما میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یا اللہ اتحاد اتفاق محبت مودت الفت پیار نصیب فرما حاجی صاحبان کا سارا کنبہ برادران ان کے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں سبھی کو دین کی رونقوں سے مالا مال فرما
دور یا قریب سے ہمارے چاہنے والے آئے، بیان سنا، قرآن سنا، ایک ایک لمحہ قبول فرما، ایک ایک قدم قبول فرما۔ جن احباب نے خیرات کی اللہ ایک ایک پیسہ قبول فرما۔ علماء صوفیاء آل اللہ کو جو ہدیہ تحفہ دیتے ہیں ان کے حلال رزق میں بہت برکت عطا فرما۔ یا اللہ رات ڈل گئی، تاریخ بدل گئی، دعا کے آداب سے ہماری ہے، اللہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری نسلوں کو نیک بنا، اولادوں کو نیک بنا، بچوں کو نیک بنا، اللہ بچیوں کو نیک بنا، اللہ ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو پورا فرما۔ مولا و جوان محمد عمران جو تیری راہ کا راہی ہو گیا اسے کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، پسمان جان کو صبر نصیب فرما۔ پورے شہر سے جہاں جہاں سے لوگ آئے اللہ سبھی کی جوڑیاں رحمت سے بھر۔ اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے قبول فرما۔ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ مظلوموں کو مدد فرما، فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، شہداء کو اجر عظیم عطا فرما، ورثاء کو صبر اجر نصیب فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ اللہ ہم رات دن سفر کرتے ہیں تیری راہ کے راہی ہیں، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، خاندان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے قدم چلنا قبول فرما۔ یہ دین والوں کو بلاتے اکرام کرتے ہیں، ہمیں جو ہدیے دیتے ہیں ان کے حلال رزق میں بہت برکت عطا فرما۔ یا اللہ بھائی قادر بخش صاحب، حاجی اللہ بخش برادران، ان کے رزق حلال میں بہت برکت عطا فرما۔ اللہ ساری جماعت کے حلال رزق میں برکت عطا فرما۔ میرا مالک دعا میں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما۔ اللہ کل بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ میرا مولا کل بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ میری بیٹیاں بیویاں دلوں میں مرادیں لے کے آئی ہیں، اللہ ان کی من کی مرادیں پوری فرما، من کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ زندگی دے شان والی، موت دینا ایمان والی، مرتے دم سبھی کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔